کے اندر، جبکہ ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے۔ قرآن مجید مکمل اصلی شکل کے اندر موجود ہے، کوئی شوشہ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے روزے روشن کی طرح ہے کہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، پہنتے کیا تھے، چلتے کیسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات پوری زندگی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اچھا، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی یہ امت باز نہیں آئی۔ کس طرح انہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، کس طرح دین کو ڈیمیج کیا ہے، کہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، ہمیشہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا۔ انی ترکت فیکم امرین، جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا، ہمیشہ ان کو تھامے رکھنا۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا پیغمبر میری سنت ہے۔ اس لیے ہل نہیں سکتے، ممکن نہیں ہے کہ دین میں کوئی چیز داخل کر دے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز دین سے خارج کر دے، لیکن پھر بھی یہ امت حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ جس طرح دین کا حلیہ لوگوں نے بگاڑا ہے، اور جس طرح قرآن، سنت، حدیث، سیرت اس کی وائلیشن ہو رہی ہے مسلسل، میلاد کے نام پر بھی، محرمات کے نام پر بھی، جس طرح ہو جاتی ہے، کرتے ہیں لوگ، وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ تو بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیا اس کا وہ قرآن و حدیث سے، حضور کی سیرت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو میلاد بھی وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ حضور سے محبت کا اظہار بھی وہ جائز ہوگا جس کی تصدیق خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اویئرنیس کے اس دور میں، جب سارا ریکارڈ پوری طرح قرآن کی صورت میں، حدیث و سنت اور سیرت کی صورت میں موجود ہے، اس کے باوجود لوگوں نے دین کے اندر کیا کچھ داخل کر دیا ہے اور کس طرح حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ دنیا کے منظر کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی حفاظت کا اس طرح ذمہ بھی نہیں لیا۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر، ایک علاقے کے الگ پیغمبر ہے، دوسرے کے الگ ہیں، کتابیں بھی، صحائف بھی موجود ہیں، لیکن کس طرح لوگوں نے ان کا، جبکہ حفاظت کا وہ انتظام بھی موجود نہیں تھا، تو لوگوں نے کس طرح وائلیشن کر کے دین کا حلیہ کیسے بگاڑ دیا ہوگا۔